کسی جنگل میں ایک کوا رہا کرتا تھا، بڑی مطمئن اور خوش زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ہنس کے ساتھ ہوئی۔ کوے نے دیکھا کہ ہنس کا رنگ تو بڑا سفید ہے اور یہ تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس نے ہنس سے پوچھا کہ تم تو بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہوگے، کیونکہ تمہارا رنگ تو بڑا سفید ہے، میرا رنگ کالا ہے۔ ہنس نے کہا کہ ہاں، میں بھی بڑی مطمئن زندگی گزار رہا تھا جب تک میں نے طوطے کو نہیں دیکھا تھا، کیوں جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ طوطے کے تو 2-3 رنگ ہیں، سبز بھی ہے، سرخ بھی ہے، اور وہ تو زیادہ پیارا نظر آتا ہے۔ اس لیے میری زندگی میں اطمینان ختم ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ طوطا جو ہے وہ زیادہ مطمئن ہے، زیادہ خوش ہے۔ کوا بھاگا بھاگا طوطے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ بھائی، لگتا ہے تو بڑی مطمئن زندگی گزار رہا ہے، تو بڑا خوش ہے۔ اس نے کہا ہاں، بڑی مطمئن زندگی گزار رہا تھا جب تک میں نے مور کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے مور کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے تو بڑے رنگ ہیں، میرے تو 2-3 رنگ ہیں، اس کے بہت زیادہ رنگ ہیں، اور بڑی دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ بس یہ دیکھ کر میرا اطمینان ختم ہو گیا۔ اب کوا بھاگا بھاگا مور کے پاس پہنچا، مور سے پوچھا کہ تو بڑی مطمئن زندگی گزار رہا ہوگا، بڑا خوش ہوگا۔ اس نے کہا ہاں بھائی، میں بہت ہی خوش زندگی گزار رہا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ میرے تو رنگ ہی بہت زیادہ ہیں، لوگ مجھے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے چڑیا گھر میں قید کر دیا گیا۔ کہتا کہ جب میں چڑیا گھر کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو سارے جانور ہیں، بلکہ سارے پرندے بھی ہیں، طوطے بھی ہیں، مور بھی ہیں، ہنس بھی ہیں، بہت سارے پرندے ہیں، لیکن میں نے غور کیا کہ یہاں پہ کوا نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ بڑا خوش ہے۔ تو میں سمجھا کہ سب سے مطمئن زندگی کوا گزار رہا۔ کوا گھوم پھر کے بیچارہ پھر اپنی جگہ پہ جا پہنچا۔ تو میرے محترم بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تقابل کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے دوسروں سے، تو اپنی زندگی کا اطمینان کھو بیٹھتا ہے۔ تو زندگی کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقابل نہ کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں۔ جب آپ کمپیئر کریں گے تو کوے کی طرح اپنی زندگی کا اطمینان کھو دیں گے، اور آخر گھوم پھر کے دوسروں نے سمجھا کہ کوا ہی سب سے خوش ہے۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ یہ سہولت دے انسانوں کو، یہ اجازت دے کہ سارے اپنے دکھوں کی گٹھڑیاں باندھ کر میدان حشر میں رکھ دیں، اور پھر اللہ انسانوں کو یہ اجازت دے کہ دیکھ لو جس کی گٹھڑی سب سے کم نظر آتی ہے وہ اٹھا لو، تو کہتے ہیں کہ سب اپنی اپنی گٹھڑیاں اٹھا کے بھاگ جائیں۔ دیکھنے میں دوسرے بڑے اچھے نظر آتے ہیں، گٹھڑیاں بھی اچھی نظر آتی ہیں، لیکن ہر انسان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی۔ ہماری بے اطمینانی کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے، دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، دوسروں سے تقابل کرتے ہیں، اپنا اطمینان کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کرے تو بعض ایسی صلاحیتیں ہوں گی، بعض ایسی خوبیاں ہوں گی جو کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی، جو آپ کے پاس ہوں گی۔ اگر ہم ان پہ نظر کرنا شروع کریں تو پھر ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ تقابل کریں گے، دوسروں کی طرف دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے تقابل کرنا چھوڑ دیجئے، اپنی نعمتوں پر غور کیجئے، تو انشاءاللہ شکر پیدا ہوگا، اور جب شکر پیدا ہوگا تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔